الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. اب میں تلاوت کلام پاک کے بعد نعت نبوی پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں محمد مدثر شعبہ حفظ کو کہ وہ آئیں اور نعت نبوی پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آنے سے محمد کے انسان میں کمال آیا ہلچل سی مچی ہر سو باطل پہ زوال آیا آنے سے محمد کے انسان میں کمال آیا ہلچل سی مچی ہر سو باطل پہ زوال آیا اللہ کے وہ رہبر ہر ظلم سہے ہنس کر اللہ کے وہ رہبر ہر ظلم سہے ہنس کر چہرے پہ شکن آئی نہ ان کو جلال آیا آنے سے محمد کے انسان میں کمال آیا ہلچل
سی مچی ہر سو باطل پہ زوال آیا احکام خداوندی اللہ کی رضامندی احکام خداوندی اللہ کی رضامندی ساتھ اپنے لیے قرآن وہ حسن جمال آیا آنے سے محمد کے انسان میں کمال آیا ہلچل سی مچی ہر سو باطل پہ زوال آیا آئی ندا مانگو جو مانگو گے میں دوں گا آئی ندا مانگو جو مانگو گے میں دوں گا کفار پڑھے کلمہ ظالم پہ زوال آیا آنے سے محمد کے انسان میں کمال آیا ہلچل سی مچی ہر سو باطل پہ زوال آیا کفار پڑھے کلمہ ظالم پہ زوال آیا کفار پڑھے کلمہ باطل پہ زوال آیا ماشاءاللہ یہ تھے محمد مدثر شعبہ حفظ جو نعت نبوی پیش کر رہے تھے۔ اب میں اسی طرح سے اور ایک نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں محمد عمار کو کہ وہ آئیں اور نعت نبوی پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ ہوں گے اور جو جنت کے گلزار کی باتیں کرتے ہیں، وہ ہوں گے اور جو جنت کے گلزار کی باتیں کرتے ہیں، گلزار کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم ہیں آقا کے دیوانے،
ہم ہیں آقا کے دیوانے سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں۔ روزے کو دیکھ اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ ہر سمت جمال ہے آقا کا، جا کر تو دیکھو مدینے میں، جا کر تو دیکھو مدینے میں، طیبہ کے در و دیوار سبھی، طیبہ کے در و دیوار سبھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ معزز سامعین، طلبہ عزیز، آج ہمارے یہاں جمع ہونے کا جو مقصد ہے کہ آج جامعہ اسلامیہ انعام العلوم کے 6 وہ خوش نصیب طلبہ جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں بسایا ہے اور آج وہ اسے مکمل کر کے زمرے حفاظ میں شامل ہو رہے ہیں، میں حدیث کے مطابق ان طلبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی آخری آیتوں کی تلاوت فرما کر زمرہ حفاظ میں شامل ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، آج ہماری جامعہ میں ان 6 طلباء کرام نے قرآن کریم کی آخری سورتوں کی تلاوت فرما کر
الحمدللہ زمرہ حفاظ میں شامل ہوئے۔ مختصراً یہ ہے کہ الحمدللہ جامعہ ہمارا 2009 سے شروع ہوا تھا اور ابھی تک یعنی یہ 6 طلبہ ملا کر 54 بچے حافظ بن چکے ہیں، اور 15 طلبہ یہاں سے عالمیت کے لیے دوسری جگہ گئے ہیں پنجم عربی پڑھ کر۔ اس میں سے 6 بچے انشاءاللہ اس سال عالم بنیں گے، جس میں سے دارالعلوم دیوبند میں 2 ہے، 2 دارالعلوم اشرفیہ میں ہیں، اور ایک کاشف العلوم میں اور ایک کنج کھیڑی میں۔ تو انشاءاللہ عزیز 6 بچے اس سال وہ عالم بنیں گے جو یہاں سے پنجم عربی پڑھ کر گئے ہوئے ہیں۔ اس سال بھی 6-7 بچے گئے ہیں دارالعلوم اشرفیہ اور دیگر مدرسوں میں، انشاءاللہ وہ آئندہ سال عالم وغیرہ بنیں گے۔ اور اس سال بھی انشاءاللہ 10 بچے عربی پنجم پڑھ کر آئندہ سال دوسری جگہ تعلیم کے لیے جائیں گے۔ 2 سال کا کورس ششم اور دورے کا وہ ابھی ہمارے پاس سر دست اس کا نظم نہیں ہے، انشاءاللہ عزیز چند ہی سالوں میں اس کا بھی نظم ہوگا۔ تو یہ ایک مختصر مدرسے کی کارگزاری ہے۔ ابھی تک 54 بچے یہ بچے ملا کر حافظ بن چکے ہیں، اور 15 بچے عالمیت کے لیے یہاں سے جا چکے ہیں، جس میں سے انشاءاللہ العزیز اس سال 6 بچے عالم بن کر آئیں گے۔ اور دنیات کے جو تکمیل ناظرہ کیے ہوئے بچے ابھی تک 264 تھے، اور اس سال انشاءاللہ 300 کے آگے وہ نکل جائیں گے۔ تو یہ ایک مدرسہ الحمدللہ چل رہا ہے جہاں 450 طلبہ پڑھتے ہیں۔ آج کچھ بچوں کی تعداد کم ہے، اس ہفتے میں بچوں کو کچھ وائرس چل رہا ہے بخار کا اور سردی کا، اس لیے تقریباً 100 بچے کم ہیں۔ مولانا انوار الحق صاحب اشاعتی ہمارے دوست ہیں، پہلی مرتبہ ادارے میں ان کا آنا ہوا ہے، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے بستی کے ذمہ دار یہاں پر تشریف لائے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں بڑے ادب احترام سے حضرت مولانا انوار الحق صاحب اشاعتی دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں اس موقع پر ہم تمام کو اپنے قیمتی پند و نصائح سے مستفیض فرمائیں۔ ایک مائک کافی ہو جائے گا؟ نہیں، کائے کے لیے بھی؟ یا تو یہ یا یہ دونوں لا ادھر۔ نان کلیے کے ساتھ بریانی بھی اگر ملے تو انکار کس کو ہے کہ نہیں؟ دونوں مائک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آپ لوگ ایسا بیٹھ جاؤ سیدھا، اگر کوئی حرج تو نہیں، ادھر منہ کر کے بیٹھ جاؤ، گردنہ دکھیں گے ان کے، جب سے کچھ ٹیڑھا دیکھ رہے کچھ ادھر دیکھ رہے۔ تھوڑا پیچھے سر کو، چھاتی پہ آ گئے ایک دم، تھوڑا پیچھے سر، ڈر لگ رہا ابھی، تازے تازے حافظ ہے، کچھ پڑھ کے پھونک لیے تو مکھی بنا دیے تو مکھی۔ الحمدللہ اس ادارے میں میرے رفیق محترم، ادارے کے ناظم و محتمم
حضرت مولانا مفتی عقیل صاحب نے کئی مرتبہ کسی نہ کسی بہانے بلایا ہے. میری اب تک کی محرومی رہی کہ میں حاضر نہ ہو سکا، لیکن 4 روز قبل جب انہوں نے حکم عنایت فرمایا تو پھر میں نے اپنے تمام اعذار، ٹوٹی پھوٹی مصروفیات و مشاغل کو بھی بالائے طاق رکھتے ہوئے فوراً لبیک کہا، اپنی سعادت سمجھتے ہوئے. دل کی گہرائیوں سے محتمم صاحب کو بھی، انتظامیہ کو، تمام اساتذہ کو مبارکباد، اور خصوصی طور پر یہ جو 6 طلبہ ہیں ان کو اور ان کے ذمہ داروں اور ان کے جو سرپرست والدین جو بھی ہوں ان سب کو بھی تہہ دل سے مبارکباد. خصوصی طور پر ان کے استاد محترم کون ہیں؟ ان کے استاد الگ الگ، ان کے تمام اساتذہ اکرام کو بھی تہہ دل سے مبارکباد. آج یہ تمام حضرات یہاں جلوہ افروز ہیں، تو ناظم جامعہ، اساتذہ اکرام، عزیز طلبہ اکرام، میرے بہت ہی پرانے سماجی، سیاسی اور اب قانونی دوست عالی جناب ایڈوکیٹ ڈاکٹر طیب پٹیل صاحب، نائیگاؤں کی تمام ذمہ دار شخصیات یہاں موجود ہے. اس پرنور مجلس میں جس میں کہ 6 حفاظ اکرام، 6 طلباء آج زمرہ حفاظ میں شامل ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی شمولیت کو قبول فرمائے، اور ان کے پیچھے جس نے جس طرح بھی محنت کی ہے ان کے والدین کے ساتھ ساتھ ان تمام محنت کرنے والوں کی محنت کو قبول فرما کر ان کے حق میں ثواب جاریہ بنا دے. آمین. کھانا کھانے کے بعد بولنا، بولو آمین. تمہارے آمین سے تو ہمارے کام چل رہے ہیں، آپ لوگ کے آمین سے کام چلتے ہیں ہمارے. تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، تیرے نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے. ادارے روپیوں پیسوں سے نہیں چلتے، چندے والوں سے بھی نہیں چلتے. چندے دینے والوں نے تو چندہ لینے والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کے مال کو انہوں نے صحیح جگہ کے لیے چنا، ذریعہ بنے، ورنہ یہ مال کہیں اور بھی خرچ ہو سکتا تھا. تو اہل مدارس تو پوری قوم پر، مال والوں پر، اہل ثروت پر، سب پر احسان کر رہے ہیں، انسانیت پر احسان کر رہے ہیں، انسانیت پر. میں ایک بات ہمیشہ اس موقع سے، کیا کئی موقعوں سے سناتا رہتا ہوں کہ میرے ایک دوست تھے، ڈاکٹر صاحب سے توجہ چاہوں گا. وہ پانڈے جی، کیا سرنیم تھا ان کا؟ پانڈے جی. اور پانڈے صاحب اچھا نہیں لگتا، خاص بات یہ بھی ہے کہ پانڈے کے آگے جی ہی اچھا لگتا ہے. خان جی کبھی سنے آپ نے؟ خان جی، خان کے آگے کیا سنے؟ ہاں. تو صاحب اور جی میں بھی ہم نے کچھ نہ کچھ فرق تو کیا ہے، بہرحال سمجھنے کے اعتبار سے. تو پانڈے جی نے مجھ سے خواہش کا اظہار کیا کہ بھائی میں آپ کا ادارہ دیکھنا چاہتا ہوں. میں اس زمانے میں ایک خانہ میں پڑھاتا تھا، دالوں میں ایک خانہ. ہم سب کی مادر علمی رہی ہے کہیں نہ کہیں، آپ کے ناظم صاحب بھی جڑے ہیں اس سے ماشاءاللہ. تو انہوں نے دیکھا، ٹائم لیا مجھ سے، میں نے ان کو ٹائم دیا. تو جب آئے مدرسے میں آ کر انہوں نے دیکھا تو بعد میں وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد رو پڑے. اس زمانے میں انہوں نے 1000 روپے جیب سے نکالے
اور جاتے آتے مجھ سے کہا کہ بھئی یہ سب بچوں کو میری طرف سے مٹھائی کھلا دینا. لیکن ایک بات بولے میں دل سے شیئر کر رہا ہوں کہ میں غلط فہمی کا شکار تھا اور میرا دیکھنے کا مقصد بھی کچھ اور تھا. جیسے کہ آج کل غلط فہمی کے شکار ہیں نا لوگ, شکار بنا دیے گئے. اصل میں میڈیا جو اتنا اہم استمبھ, بہت ہی امپورٹنٹ پلر, اس کو خرید لیا گیا اور اس کے ذریعے سے غلط باتیں مدرسے کو لے کر ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہی ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا. جب انہوں نے پورا مدرسہ میں نے جب دکھایا, اس کے بعد رو پڑے, 1000 روپے دیے مٹھائی بچوں کو کھلا دینا, تو انہوں نے بتایا کہ میرا ایک مقصد یہ بھی تھا, بلکہ پہلا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا تھا کہ بھی مدرسوں میں کچھ معاملہ صحیح نہیں چل رہا ہے. بچوں کو بہت ہی خطرناک تعلیم دی جاتی, ان کو فنڈامنٹلی شدت پسند بنایا جاتا ہے, ان کو ایسا ویسا وغیرہ وغیرہ. لیکن میں نے دیکھا کہ یہ بچے وہ ہیں کہ ایک بھلے مانوس, اچھے انسان, اچھے آدمی بھی بن رہے ہیں پورے سماج کے لیے. تو ساتھ ہی ساتھ ان کا آبزرویشن تھا, ہر ایک کا الگ الگ ہو سکتا ہے, ان کے اپنے آبزرویشن کے حساب سے انہوں نے بتایا. مشاہدہ, آبزرویشن بولے تو مشاہدہ, ماشاء اللہ اب اسکول بھی کھلنے والا اپنے واسطے یہاں, بہت اچھی بات ہے, بہت خوشی ہوئی واقعی. حضرت مولانا وستانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے, ادارے والوں کو انہوں نے 2012 میں, ویسے تو بہت پہلے سے کہتے تھے, لیکن 12 میں جب RTE کا مسئلہ چل رہا تھا, اس وقت حضرت نے بہت زور دیا اس پر کہ مدرسوں میں اسکول کا نظام بھی قائم کرو, اٹیچ کرو اس کو, تو مدرسے زندہ رہیں گے. ان کے وجود اور بقا کے لیے, ان کی اسٹیبلٹی کے لیے, ان کے ایگزسٹنس کے لیے مدرسوں میں اسکول کا اٹیچمنٹ ضروری ہے, اور یہ وقت کی بہت بنیادی ضرورت ہے. بہت خوشی ہوئی مجھے, ماشاء اللہ, تہہ دل سے مبارکباد. وہ جب بھی آئے گی تو مجھے بلا لینا, اسے آ جاؤں گا, میں شریک ہو جاؤں گا نیک مجلس. اسکول کا بنیاد ڈالیں گے نا, ڈاکٹر صاحب بھی تو رہیں گے انشاءاللہ, ہاں سبھی سے رہیں گے. تو بڑا پتھر رکھنے جس کو بلائیں گے تو چھوٹا سا کنکر ہم بھی رکھ دیں گے صحیح اٹھا کے. تو مدرسے میں اسکولی نظام سے مدرسے کی بقا اس دور میں, کیونکہ ایجوکیشنل سسٹم جس طرح کا چل رہا ہے اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ علوم قدیم کے ساتھ علوم جدید کے سنگم کو بھی پیش کریں. تو بات میں یہ یہاں سے عرض کر رہا ہوں, ان کے ذہن میں غلط فہمی بیٹھی ہوئی تھی کہ بھئی مدرسوں میں کچھ کام وام تو ہوتا نہیں, الٹا ان کو کچھ کیا کچھ شاید بنانے کی محنت چل رہی ہے. ان کے اپنے مشاہدے کے اعتبار سے, آبزرویشن کے حساب سے انہوں نے کہا کہ ان میں کے بعض بچوں کو میں نے جب غور کیا کہ اگر مدرسے کی چھتر چھایا نہ ملتی, یہ انہی کے الفاظ تھے, چھتر چھایا, تو یہ بچے پوری سوسائٹی اور سماج کے لیے کیا کچھ بن جاتے اور بہت ساری پرابلمس کریٹ کرتے جس کو سنبھالنا ہم سب کے لیے مشکل ہو جاتا. ایک گھر میں 4 بچے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ چاروں بہت ہی پیارو رہے, ایسا کوئی ضروری تو نہیں ہے. 4 میں سے ایک آدھا پرابلم کریٹ کرتا ہی ہے. ہاں, ابا سے پوچھے تو بولتے نا 3 بہت اچھے ہیں, بس ذرا اس کے واسطے دعا کرو, میری بھی نہیں سنتا, کس کی نہیں سنتا. تو اللہ کا فضل ہے, وہ جو کسی کی نہیں سنتا وہ مولانا کی برابر سنتا, کیونکہ مولانا لوگ ہیں اتنے بھاری کہ مولانا کی ہر کوئی سن ہی لیتا ہے. میں انہی کی بات کو گویا اپنے لفظوں میں ڈھال رہا ہوں کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم پورے سماج کی سیوا کر رہے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور عزیز طلبہ, میرے بچوں, اپنے آپ کو کبھی بھی کم نہیں سمجھنا اور کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا کہ ہم تو شاید کوئی کام کے نہیں تھے اس لیے مدرسے میں.
अजी आप ही के दम से अल्लाह की कसम खा लूँ तो हानिस न होगा, पूरी दुनिया का निज़ाम अल्लाह चला रहा है, बिला मुबालगा कह रहा हूँ मैं। अगर आप इस मेहनत को ना करें और इस मेहनत को अल्लाह ना करे बंद कर दिया जाए रोए ज़मीन पर जो मदरसों में हो रही है, तो शायद वो दिन जिसको हम तबलीग में कहते हैं कि उस रोए ज़मीन पर जब तक एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा, अल्लाह इस दुनिया के निज़ाम को चलाएंगे। ये अल्लाह अल्लाह कहने का जो बुनियादी बेसिक सिर्फ सोर्स ही नहीं, हब, कुछ लफ्ज़ों को कहता जाऊंगा मैं, तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं है वरना उसकी जान निकल जाएगी। तो उसका जो हब है, हब HUB, वो जानते हैं क्या है? वो मदरसे हैं। अगर ये मदरसे रोए ज़मीन पर ना रहे तो अल्लाह की कसम खा रहा हूँ फिर से, और हानिस नहीं होगा कि रोए ज़मीन पर फिर अल्लाह अल्लाह कहने की मेहनत बाकी नहीं रहेगी। इतना समझ लीजिए, तबलीग तो हमारा बात का काम है। ये बच्चे जब दीनदार ही नहीं बनेंगे, ये मकातिब में जब अल्लाह अल्लाह ही नहीं सीखेंगे तो बड़े होकर क्या दाई बनेंगे? ये दाई उस वक्त बनेंगे जब बचपन में मकतबों में मदरसों में वो अल्लाह अल्लाह कहना और कहलवाना सीखेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी आज बहुत बड़ी गलतफहमी दूर हुई कि भाई मदरसों में ऐसी तालीम ये वो क्लियर हुआ। तो तहे दिल से रिपीटेडली तकरारन मुबारकबाद सबसे ज़्यादा 6 बच्चों के लिए। और दूसरी बात, अपने आप को कम मत समझना, ये मत समझना कि शायद हम किसी काम के नहीं थे इसलिए अब्बा ने मदरसे में डाल दिए। आप इतने काम के हैं कि आपके काम से दुनिया का निज़ाम चल रहा है। दूसरी, आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि दुनियादारों को देखकर या दुनियादारी को देखकर मुतासिर होने की 1% भी ज़रूरत नहीं। कोई गाड़ी घोड़े पे दिख रहा, कोई फॉर्च्यूनर में दिख रहा, अच्छी बात है, दिखता रहे। किसी का बड़ा घर बन गया, बनता रहे। किसी का और कुछ आप दुनिया में चमक दमक देख रहे हो, होती रहे। जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह के वादे सच्चे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातें सच्ची, बशारतें सच्ची, तो फिर हम ये क्यों कर भूलें और भूलेंगे भी नहीं कि बरोज़ महशर यही कुरान की मेहनत करने वालों के सर पर ऐसा ताज रखा जाएगा जिसकी रोशनी ज़ौउहु कज़ौ इश्शम्सी फी, क्या है वो, फी बुयूतिकुम। तुम्हारे घरों में अगर सूरज आ जाए तो घर में किस कदर रोशनी होगी, इमेजिन कर सकते हो, तस्वुर कर सकते हो? उससे भी ज़्यादा रोशनी और मुनव्वर और पुरनूर एक ताज हाफिज़ कुरान हो, हामिल कुरान हो, आमिल कुरान हो, उसके सर पे रखा जाएगा। उस वक्त दुनियादार देखेंगे, अरे मौलवी साहब 8,000 रुपये तनख्वाह, 10,000 रुपये तनख्वाह, 12,000 रुपये तनख्वाह। दुनिया है ये मेरे बच्चों, दुनिया मुक़द्दर में लिखी जा चुकी है, नसीब में जितनी उतनी मिलना है। इसके लिए कोशिश करना, तदबीरें करना, जायज़ तरीक़े इख्तियार करना, ये सुन्नत ज़रूर है लेकिन ये मकसद नहीं है। इसको समझ लो आप लोग। हम वो कमा रहे हैं जिसका मोल अल्लाह लगाता है, और इस कदर लगाएगा कि बरोज़ महशर दुनियादार भी रश करेंगे, ऐ काश कि हम भी इन्हीं मेहनतों में लगे होते। मैं आपको कॉन्फिडेंस एलिवेट कर रहा हूँ, आपका एतमाद बहाल करने की, नसीब बहाल करने की, उसको पुख्ता मजबूत करने की और उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मैं देखता हूँ बाज़ दफ़ा होता है ऐसा कि अरे भाई ऐसा ये कर लिए होते तो कितना अच्छा था, BA B.Ed करके मास्टर बन गए होते तो कितना अच्छा था। मेरे सामने 3 मरतबा ऐसी ज़बरदस्त पेशकश आई और बहुत आसानी से आई कि बन जाइए मास्टर साहब, बन जाइए लेक्चरर साहब,
میں کرنے والوں پر کچھ نکیر نہیں کر رہا ہوں، وہ اپنا ذوق ہوتا ہے ہر ایک کا، یا ہر ایک نے اپنے لیے جو بھی زندگی کا لاہی عمل طے کیا ہے. قل کل یعمل علی شاکلتی، بات وہ نہیں ہے، کرنے والے کرتے رہیں، لیکن میں ذاتی طور پر اپنا ذوق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ شاید اگر آپ کو اپیل کرتی ہوئی بات تو آپ بھی اس کو اپنا لاہیہ عمل زندگی کا بنا سکتے ہو. کہ وہ ماسٹر صاحب بن گئے، فلاں صاحب بن گئے، یہ مقصد حیات نہیں ہے. ہمارا مقصد تو یہ ہے میری زندگی کا حاصل تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان اور میں اسی لیے نمازی. ایک عالم دین، حافظ قرآن، دین کا داعی، دین کے علوم کا حامل، اگر وہ اپنے ٹریک پر، اپنے محور پر، اپنے ایکسس پر جمع رہے، لگا رہے، بنا رہے، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے طلبہ، بروز معیشت جو وعدے ہیں اس وقت دنیا دار بھی رشک کریں گے، اے کاش کہ ان محنتوں میں ہم بھی لگے ہوتے. اور اس کی بشارتیں موجود ہے. پیغمبروں کی وراثت کوئی معمولی وراثت ہے؟ بتاؤ تو. ابھی 2 بھائیوں پر سرکار نے شکنجہ کس لیا، سسٹم نے، سرکار نے، ایجنسیز نے. ایجنسیز بھی خیر اس کو کون آپریٹ کرتا ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے، سسٹم پہ بات نہیں کرنا ابھی. لیکن وہ کس کے وارث ہے؟ اس کو میڈیا، جس طرح کا میڈیا، یہ جس طرح نے بتا دیا کہ بھائی کس طرح کا میڈیا کس طرح کام کر رہا ہے اور جس طرح کا میڈیا کس طرح کام کر رہا ہے. یہ وارث ہے ہندوستان کے اتنا بڑا سیٹ، فخر کرتے ہیں کیوں بھائی یہ فلاں کا بیٹا ہے نا، فلاں کا وارث ہے. مجھے آپ بتاؤ، دنیا داروں کی وراثت پر لوگ فخر کرتے ہیں یا لوگ اہمیت دیتے ہیں؟ اللہ نے قرآن کے حاملین کو بزبان مصطفیٰ نبیوں کا وارث کہلوا دیا. علماء کس کے وارث ہیں؟ پیغمبروں کے وارث ہے نا. تو یہ وراثت معمولی ہے؟ پیغمبری کی وراثت معمولی وراثت ہو سکتی ہے؟ بتاؤ تو. ہم اتنی قیمتی وراثت اگر پا گئے، حاصل کر گئے، اور اس کو چھوڑ کر ہم سوچ رہے ہیں ماسٹر صاحب بن جانا، یہ بن جانا. ہم نے بھی کچھ کیا ہے لیکن اپنا اس کو پیشہ نہیں بنایا. پیشہ بنا لیا تو آپ لگ گئے دوسرے دھندے کو، دھندے سے ایک طرح کا پھر اتنا عظیم کام چھوڑ کر، اتنی بڑی محنت چھوڑ کر لگ گئے کسی دوسرا درجہ بھی نہیں، بہت نیچے کا درجہ ہے. تو ایک چیز تو میں آپ سے آج جو تہ دل سے کہا کہ اپنے آپ کو کم مت سمجھو، اور بہت کچھ آگے چل کر یہ سب تم کر سکتے ہو. جب کرنے والوں نے کیا ہے تو تم بھی تو کر سکتے ہو، کرتے رہنا ثانوی ثالثی درجے میں. لیکن جو ہمارا بنیادی درجہ ہے، پرائمری، وہ کیا ہے؟ دین کی محنت میں لگے رہنا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور دین کے کاموں میں اپنے آپ کو ہر وقت ہمہ تن مصروف کرتے ہوئے اللہ کی رضا پانے کی کوشش میں لگے رہنا. یہ ایک بات جو آپ سے متعلق تھی. آخر کے 7 منٹ یا 10 منٹ جو بچے ہیں، 11:05 تک ٹائم دیے، 10 منٹ، چونکہ لوگ بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے عام عوام الناس میں سے، اور خاص ہے لیکن یہ سارے، لیکن غیر علماء ہمارے بہت سارے یہاں. تو ان سے متعلق بھی کچھ بات یوں عرض کروں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو مدرسوں میں محنت ہو رہی ہے، علماء حفاظ تیار ہو رہے ہیں. اب سب سے پہلے تو ہر ایک نے یہ ارادہ کرنا کہ بھئی میرے گھر میں حافظ قرآن ہو جائے، عالم دین بن جائے، مفتی ہو جائے، دین کا داعی ہو جائے. ساتھ ہی ساتھ اگر یہ نہ کر سکا تو جہاں یہ محنتیں ہو رہی ہے ان محنتوں میں میں کیا کچھ اپنا کنٹریبیوشن دے سکتا ہوں، اپنا کیا حصہ لگا سکتا ہوں. تو اس نظام کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، اہل مدارس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا. مدرسوں میں ہمارا اپنا مال اگر لگ رہا ہے تو اپنی سعادت سمجھنا.
اپنا احسان نہیں سمجھنا بلکہ اپنی سعادت سمجھنا، کیونکہ یہ وہ محنت ہے. اگر میں وہ آیت ابتداءً پڑھ لیتا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا عنوان بھی سمجھ میں آ جاتا، لیکن اب پڑھتا ہوں. جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس روئے زمین پر سب سے عظیم محنت ہم لوگ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ حدیث پاک. اور آیت قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اتنا پاور اس قرآن میں. کہتے نا، مشہور ہے نا عاملین کی دنیا میں یا ان کی اصطلاح میں، یہ آیت جلالی ہے یا جمالی. آپ لوگ بھی تو یہ چکر میں بہت رہتے ہیں. اصل میں انسان کی طبیعت بھی عجیب ہے. خلق الانسان عجولا، ویسے تو 2-3 جگہ الگ الگ اس کی صفت بیان کی اسی پیرائے میں، لیکن عجولا والی آیت کہہ رہا ہوں میں. چاہتا ہے جھٹپٹ کام ہو جائے، تو جھٹپٹ کام تو تعویذ ہی میں ہوتا ہے ایسا بظاہر ہے نہیں. کوئی کہہ دے کہ ذرا مٹھی بند کرو، ایک تعویذ دیتا ہوں، تم جس کا تصور کرو گے حاضر ہو جائے گا یا ہو جائے گی بولتے ہیں. انسان کی فطرت ہے یہ، نفسیات انسانی ہے. مفت میں ہو جائے، جلدی ہو جائے، آسانی سے ہو جائے، کچھ لگے ہی نہیں. ہینگ لگے نہ پھٹ کری، محاورہ ہے، ہینگ لگے نہ پھٹ کری. تو تعویذ واویز کے چکر میں یہ اصطلاح سامنے آ ہی جاتی ہے. دیکھو میں تم کو ایک ذکر دے رہا ہوں، ایک آیت کا ورد دے رہا ہوں، تو جھٹ سے ہم بھی سوچتے اچھا جلالی ہے کہ جمالی ہے. ارے تو نے یہ وظیفہ پڑھا، ارے جلالی وظیفہ ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جلالی وظیفہ ہے. جلالی میں سب سے زیادہ مشہور اگر کوئی ہے تو یہ عاملین کی اصطلاح ہے. عاملوں سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ کرے ان کا، وہ جانے ان کا کام جانے. اللہ میاں حساب لیں گا ان کا، حساب تو سبھی کا لے گا. عاملین ناراض نہ ہو، اگر کوئی ہو تو واللہ عالم، مجھے یہ معلوم ہے. بہرحال ان کی اصطلاحات ہوتی ہیں، کچھ ہر لائن کی ہوتی ہے، اس سے کوئی وہ بھی نہیں ہے، ہر لائن کی اصطلاحات ہوتی ہے. تو یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اللہ فرما رہے ہیں اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو اللہ کی ہیبت، جلال یا کلام کی ہیبت و جلال کی وجہ سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ تو اللہ ہے، اس کے کلام کی ہیبت، جلال، اس کا وزن، اس کے اندر جو گہرائی، نہ جانے کیا کچھ آپ کہہ لیجئے، اللہ کا کلام ہے. وہ پہاڑ پہ نازل کر دیتے، ریزہ ریزہ ہو جاتا. کتنے مبارک ہیں یہ سینے، یہ طلباء، اور آپ میں کے جو حفاظ اکرام ہیں، علماء اکرام ہیں. میں نے کہا نا، نہ صرف حافظ قرآن، حامل قرآن، کہ کیسے مبارک ہے وہ سینے جن سینوں میں اللہ اپنے اس کلام کو ڈال دیتے ہیں. پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اللہ نے سینوں میں اتار دیا تو اللہ کی طرف سے کتنی بڑی مہربانی ہے. معمولی کرم ہے. کوئی ڈاکٹر صاحب اپنی ڈاکٹری پہ نازاں، کوئی وکیل صاحب اپنی وکالت پہ نازاں، کوئی روپے پیسے والے اپنی مال دولت پہ نازاں. ہمیں تو ناز ہے کہ اللہ نے اگر ہم میں یا ہمارے طلباء میں یا ہمارے بچوں میں کوئی ڈاکٹر صاحب کا بیٹا بھی حافظ قرآن اور عامل قرآن اور حامل قرآن ہو سکتا ہے، تو ہمیں سے مراد کوئی تعصب نہیں ہے، پارشلٹی نہیں ہے. وہ کہ جس کو یہ نعمت حاصل ہو گئی ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے جو دنیا کی دیگر نعمتیں ہیں.
اب ایک آخری پہلو اس سلسلے میں، یہ تو سارے فضائل کی باتیں ہوئی، یہ سب باتیں وہ ہیں کہ جو اکثر و بیشتر ہم سنتے بھی رہتے اور سنتے رہنا بھی چاہیے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو بچوں، مبلغانہ اور داعیانہ مزاج پیدا کرنے کی کوشش کرو اللہ سے دعا کر کے، خطیبانہ نہیں، فرق ہے دونوں میں۔ ایک عجیب بات اللہ کی توفیق سے کہہ رہا ہوں، خطیب اپنے مضمون کو دہرانے میں عار محسوس کرتا ہے، اس کو لگتا ہے ابھی تو کل بیان اس پر ہی کیا میں نے، آج کچھ نیا ہونا چاہیے۔ لیکن داعی اور مبلغ ایک ہی بات کو بار بار کہتا ہے، وہ عار محسوس نہیں کرتا۔ جیسے سورہ فاتحہ ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے نا کہ شرماتے نہیں، ابھی جان دو پچھلی رکعت میں تو پڑھ لے، اب کائے کو پڑھنا۔ سنتوں کی بات کر رہا ہوں، نہیں تو قرات خلف الامام کا مسئلہ چھڑ جائے گا۔ سنت اور نفلوں میں سورہ فاتحہ تو ہم پڑھتے نا ہر رکعت میں، کہ ایسا نہیں ابھی کل تو پڑھا، اب جان دو آج بغیر سورہ فاتحہ کے بار بار پڑھنا ہے نا۔ تو مزاج خطیبانہ نہیں، داعیانہ اور مبلغانہ پیدا کرو۔ یہ نہیں کہہ رہے اب نیا مضمون، پچھلے جمعے میں تو بولا تھا اب نیا لانا چاہیے، پبلک کو کیا اچھا لگتا ہے، نہیں، کہو اللہ واسطے، سنو اللہ واسطے۔ پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ حکیم علامہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پیا جس کو چاہے، عجیب لگ رہا ہوگا تم لوگ کو، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ تشریح کیجئے، نہیں یہ گھی والے یہ تھے، تشریح کیجئے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ ادھورا چھوڑ کے چل جاؤں گا تو گڑبڑ ہو جائیں گے، ہے ابھی 5 منٹ ہے میرے پاس۔ پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ حضرت نے ایک بات لکھی، حضرت حکیم علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ بھائی ایک لڑکی کو شادی تھی، اس کی نکاح تھا، تو سجایا جا رہا تھا، تو سجاتے سجاتے وہ ایک سہیلی ادھر سے دیکھ کر کہہ رہی ہے واہ کیا اچھی لگ رہی ہے، ایک ادھر سے دیکھ کر کہہ رہی ہے واہ کیا اچھی لگ رہی ہے، کوئی سامنے سے کہہ رہی ہے واہ کیا اچھی لگ رہی ہے، اور منہ لٹکا کے بیٹھی۔ منہ لٹکانا سمجھتے نا، منہ بولے تو ایسے لٹکانا نہیں تو منہ اترے وا، تو وہ بیٹھی ایسی، تو سب بول رہے ارے تیری اتنی تعریف کر رہے ہم، تو ہنس رہی نہیں، کچھ بھی نہیں بول رہی، تھینک یو نہیں، شکریہ نہیں، دھنیہ واد نہیں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو جس کے لیے میں سجائی جا رہی ہوں، اگر اس نے بھی پسند کر لیا تو تمہاری ساری تعریفیں کارگر، کارآمد، فائدے مند، بینیفیشینٹ، سود مند۔ اس نے اگر تعریف کر لی، اور اگر اس نے تعریف نہیں کی، ریجیکٹ کر دیا، تو تمہاری ساری تعریفیں بیکار۔ تو میں اسی غم میں یا اسی فکر میں ہوں کہ نہ جانے وہ کیا کہے گا جس کے لیے سجائی جا رہی ہے۔ بڑا گہرا مضمون ہے اس میں۔ تو بس یہاں سے بات نکلی کہ پیا جس کو چاہے سہاگن، اس نے پسند کر لیا تو میں کامیاب، تمہارا سارا میک اپ شیک اپ کامیاب۔ اس نے ریجیکٹ کر لیا تو نہ تمہاری تعریفیں کام کی، نہ تمہارا میک اپ کام کا۔ تو ایسے اللہ میاں نے اگر ہم کو پاس کر لیا تو ہم کامیاب، چاہے دنیا تعریف کرے نہ کرے۔ تو پاس ہونے کی فکر کہاں کرنا ہے؟ اللہ کے دربار میں۔ پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ یہ بات کہاں سے چل رہی تھی؟ ہم بھی عجیب ہے۔ تو خطیبانہ مزاج نہیں، داعیانہ اور مبلغانہ، جو کہو اللہ واسطے، جو پڑھو اللہ واسطے، جو سننا ہے اللہ واسطے۔ آخر کے جو منٹس بچے ہیں، تو اب یہ جو ہمارے غیر علماء حضرات آئے ہیں ماشاءاللہ، ویسے میں بھی اس میں ہوں، اپنے آپ کو ان کے ساتھ شامل کر رہا ہوں کہ فضائل بھی ہم سنتے ہیں بار بار قرآن کے، اس کی برکتیں بھی، اس کے سارے انعامات، یہ سب اپنی جگہ، لیکن عملی طور پر میرا اور آپ کا رشتہ قرآن کے ساتھ کتنا ہے؟ ایک پرشن ہے ہم سب کے سامنے، ایک اہم سوال ہے کہ قرآن کریم سے میرا اور آپ کا کتنا تعلق اور رشتہ ہے۔ رمضان ٹو رمضان تو کھل جاتے ہو پیٹیوں کے بہانے، کبھی ایک بہانہ بڑا خطرناک رہتا ہے، اللہ نہ کرے
ہونا تو ہے لیکن آتا ہے وہ بہانہ بھی، لیکن اللہ نہ کرے اس لیے کہنا پڑتا ہے تاکہ دل جوئی ہو جائے۔ ایک آدھا گھر میں کبھی مرتا ہے تو قرآن کا نمبر لگتا ہے، ورنہ نہیں لگتا۔ وہ جو پیٹی میں اور اوپر کئی سجاوٹ کی جگہ خوب جزدان لگا کر باندھ کر اس کو رکھ دیتے ہیں۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ ہم لوگ تک گزرے ہیں، اب آپ لوگ کو تو میسر نہیں ان کو دیکھنا، دنیا سے چلے گئے، مولانا عاقل حسامی صاحب۔ تو حضرت یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ایک تو اس کو بہت خوبصورت کپڑے میں جزدان میں لپیٹ کر خوب اونچائی پر رکھ دیتے تھے کہ کبھی کبھار ارادہ بھی ہو تو وہاں پہنچنے تک ارادہ ہی ختم ہو جائے۔ اتنا لمبا اسٹول لاؤ، کھڑے رہو، نکالو، جان دے ماں اب کل پڑھوں گی، چھوڑو، ارادہ ہی ختم۔ شیطان نفس تو لگا پیچھے۔ اور پھر کہتے تھے کہ وہ نمبر بھی کب آتا ہے؟ جب گھر میں ایک آدھا ٹپکتا ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ وہ قرآن بھی وہاں طاق میں جو رکھا ہوا ہے، اوپر محراب میں کہیں بھی الماری میں، وہ وہاں قرآن دعا کرتا ہوں گا، اللہ میاں میرا نمبر ہی نہیں آ رہا، جلدی سے ایک آدھے کو ٹپکا تو میرا نمبر آ جاتا۔ واقعی قرآن نے ایسی دعا کر لیا، مفتیوں سے معذرت خواہی کے ساتھ، علماء اکرام سے بھی، قرآن نے ایسی دعا کر لی اور قبول ہو گئی تو ٹپکنا شروع ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو وہ ٹپکنے سے پہلے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو طے کرنا ہے۔ میں ان لوگوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ جو اب تک اپنا کوئی شیڈیول قرآن کی تلاوت کا نہیں بنا سکے، روزانہ کچھ نہ صحیح ایک صفحہ پڑھنا ہے 15 سطری قرآن کا، بس کتنا؟ ایک صفحہ۔ بہت آسان ہے۔ دیکھیے یہ موبائل کا ہم لوگ صحیح استعمال کریں نا، یہاں پر بھی ایک بعض طبقے سے معذرت خواہی کے ساتھ نظریاتی اختلاف چل رہے آج کل بڑے خطرناک، تو بہت معذرت خواہی کر لی میں نے۔ اب دیکھیے 15 سطری قرآن یہ موبائل میں ہے، یہ دینیات والا ہے میرے پاس جو ہے، تو اچھا لگتا ہے مجھے، 15 سطری دینیات والا کھلا لگا۔ تو یہ قرآن آپ اپنے موبائل میں رکھیے، اور اس اختلاف سے معذرت خواہی نہیں، بالکل صرف نظر کرتے ہوئے وہ موبائل میں رکھ سکتے گیا، کیا کر سکتے گیا۔ ہم تو اپنے ان بڑے اکابرین اللہ والوں کے پیچھے، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدوم، دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے ہمارے اکابرین علماء اکرام، اور یہ ہمارے لیے مشعل راہ، اور یہ ہمارے لیے کافی ہے انشاءاللہ، ہدایت کے اعتبار سے، رہنمائی کے اعتبار سے۔ کسی کا اختلاف بھی ہوتا ہے، اس کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کا اپنا بھی ایک اجتہاد ہو سکتا ہے، لیکن اجتہادی غلطی بھی ممکن ہے کسی سے، تو اس طرح اگر آپ رکھ لیں تو سہولت ہو جائے گی۔ 15 سطری قرآن کا ایک صفحہ روزانہ، چلو شروع کرتے ہیں آج سے انشاءاللہ تعالی، کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ کہ جو روز پاؤ پارا پڑھتے، آدھا پارا پڑھتے، ایک پارا پڑھتے ہیں، اللہ مجھے بھی اس طرح کی ہمت طاقت دے، توفیق دے، لیکن جو نہیں ابھی تک پڑھ پائے یا اپنا شیڈول بنا سکے، اتنا تو کر سکتے نا انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ وہ کہ جو نہیں نظام بنا سکے، دل ہی دل میں کہو، زور سے کہو گے تو ذرا کہیں ایک آر محسوس ہوگی۔ تو ایک تو یہ کہ قرآن سے میرا اور تیرا تعلق پیدا ہو جائے۔ یہ قرآن اگر میں اس پر بات کروں، میں ہی کیا، میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن ایک طالب علمانہ بھی بات اس پر کی جائے تو کم از کم 3-4 گھنٹے اس پر سیر حاصل بھی نہیں، کسی درجے وہ گھڑی دیکھ کر ختم کرنا پڑے گا، ارادے سے گفتگو کی جا سکتی ہے کہ آج قرآن کو لے کر دنیا میں کتنی ریسرچز ہو رہی ہے، کہاں ریسرچز کر لی گئی، کس طرح سے قرآن ہی کے ذریعے سے دنیا میں علوم کو کمپائل کیا گیا، ترتیب دیا گیا، بہت ساری چیزوں، بہت سارے سبجیکٹس قرآن سے نکالے گئے اور سلیبس میں اس کا حصہ اس کو ایڈ کیا گیا، یہ نہیں بتایا لیکن یہ قرآن سے ہم نے لیا ہے۔ تو ہماری کتاب، ہم جس کے وارث، لیکن ہم ہی اس سے اگر غافل چل رہے ہوں تو میں آخر میں بتاؤں ایز اے ریزلٹ قرآن کا ایک خاص مزاج ہے، ایک اثر ہے جو ایبسلیوٹ ہے، کانکریٹ ہے، ڈیفینیٹ ہے، یقینی ہے۔ جانتے ہیں جو قوم، جو مطلق ہے، جو قوم قرآن کو وظیفہ حیات، تفہیم، افہام کے اعتبار سے بنائے گی، تلاوت کی شرط نہیں ہے یہاں پر، اس کو سمجھے گی یا سمجھائے گی، حوالے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے قرآن سے اس کو لیا، دنیا کو سمجھایا یا خود سمجھا،
یہ قرآن کا ایبسلیوٹ اثر ہے کہ جو قوم ایسا کرے گی دنیا کی زمام کاری اور لیڈرشپ اللہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ عجیب بات میں نے کہی ہے، میری اصلاح بھی کر سکتے آپ بعد میں کہ نہیں مولوی صاحب کچھ بھی بولتے کیا ایسا، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن اس کے پہلے جو حقدار تھے وہ ہم نے چھوڑ دیا، تو عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ یہاں پر اس کا جواب اقبال نے بھی دے دیا ہے۔ آج دنیا اس پہ ریسرچ کر کے ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے، اور ہم اس کو دوسروں کا علوم سمجھ کے خود اس کے مقتدی بن گئے، اور وہ مقتدا بن گئے، لیڈر بن گئے۔ یہ ہمارے پاس تھا سب کچھ، میں کیا کچھ نہیں کہہ سکتا تھا اس پر اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو پہلے حقدار تو ہم ہیں اس کے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا، دنیا کو اس سے روشناس کرانا۔ تو ایک تو تلاوت کی لائن سے میں نے کہا، دوسرا اب اس کا مطلب کیا ہوا، انڈرسٹینڈنگ آف قرآن، قرآن کو سمجھو، سمجھ کر پڑھو، اپنے دل سے نہیں، کسی عالم امام صاحب کی رہنمائی میں، ورنہ پیاس کو بیاض اور بیاض کو پیاز سمجھ لیں گے۔ نقطے کا فرق، 3 نقطے تو کیا تھی، پیاز، 2 کھا گئے، یہ چوہے نے کاٹ ڈالا، تو وہاں کیا بچے ہوا ہے، بیاض ہے نہیں، پیاز کھانا حلال ہے، 2 نقطے غائب ہو گئے، تو اب کیا بن گیا، بیاض کھانا۔ ارے ہم سے بھی بڑھ جاتے لوگ، قرآن میں پڑھا میں نے، ہاں یوں قرآن میں پڑھا میں نے، تم کیا بولیں گے ہمارے کو؟ اور اس کو سمجھانا پڑتا ہے، بابا 2 نقطے چوہے نے کھایا، مانتے ہی نہیں ہو۔ اس لیے کسی کی رہنمائی میں قرآن کو سمجھیے، پڑھیے، سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام کہی سنی باتوں پر، اس دینی مذاکرے پر، سب سے پہلے کہنے والے کو، سننے والوں کو، سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرمائے۔ درخواست رہیں گے آئندہ کے لیے، بغیر مہمان پھسپھسی کے بلائے تو چلتا، مفتی عقیل صاحب اگر انشاءاللہ آئندہ بھی یاد کریں گے تو بالکل حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ عجیب نورانیت محسوس ہوئی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ جس طرح کا اخلاص و للہیت کے ساتھ کام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ مزید اس میں ترقی عطا فرمائے، پختگی عطا فرمائے، اور اس کا کچھ حصہ ہم جیسے ناکاروں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور خصوصی طور پہ ان طلباء کو جو انویسٹمنٹ ہے ہم سب کا، ادارے کے حق میں بھی ثواب جاریہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذو الجلال والاکرام۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔